ہمارے بھمبر میں یا پورے آزاد کشمیر میں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کر یا آپ کی تنظیم کو دیکھ کر آپ ہی کی طرح کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی، یا کیا وہ آپ کا ایک کرائٹیریا ہے جس کو وہ فلفل کر کے آپ کی اس میں جوائن کر سکتے ہیں آپ کی تنظیم کو؟ دیکھیں ہارون بھائی، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی کہ اویسلی جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ریڈ جیکٹ ریڈ کیپ میں آپ کام کر رہے ہیں تو اویسلی ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی فیلڈ میں جا کے کام کریں، اسپیشلی فیمیلز جب مجھے دیکھتے ہوں گے کہ ایک خاتون بھی کام کر رہی ہے تو وہ زیادہ شاید موٹیویٹ ہوتی ہوں گی کہ ٹھیک ہے جی ہمیں بھی کام کرنا چاہیے اس سارے سینیریو میں جب لوگوں کو ہماری ضرورت ہے۔ تو ایک سمپل سے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آن لائن ہمارے فارمز ہوتے ہیں اس پہ جا کے آپ فارم فل کر سکتے ہیں www.prcs.org.pk، یہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ریڈ کرسنٹ کیا کام کر رہی ہے اور اس کو آپ جوائن کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اگر ڈسٹرکٹ بھمبر کے اندر بات کروں تو وہ ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ارسلان فہیم، اور ان کا نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، لوگ ان سے کانٹیکٹ کر لیں، آفتاب کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں۔ تو ہم ایک لسٹ پراپر بناتے جا رہے ہیں، بلکہ واٹس ایپ گروپس ہم نے بنا دیے ہیں آلریڈی، ہم اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں جتنے بھی نئے لوگ ہیں، تو ہم اس کے بعد ان لوگوں کی ایک پراپر ٹریننگ بھی رکھیں گے، والنٹیئرس کی ٹریننگ ہوگی، اس میں ان کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کچھ ٹیکنیکس سکھائی جائیں گی، کچھ فرسٹ ایڈ کی ٹیکنیکس سکھائی جائیں گی، یہ ساری چیزیں جو ہم وقت کے ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات بتاتے چلوں آپ کو ہارون بھائی، ہمارے ہلال احمر بہت زیادہ کام کر رہی ہے پاکستان کے اندر، جو ہمارا نیشنل ہیڈ کوارٹر ہے، ابھی ہمارے چیئرپرسن ہیں ابرار الحق صاحب، اگر آپ کے علم میں ہو، ان نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے اور ان نے آتے ساتھ ہی بڑے ایکٹیولی چیزوں کو اس پیک پہ لے کے گئے ہیں، اور پہلے بھی جو پروگرام چل رہے تھے ان کو بوسٹ اپ کیا ہے انہوں نے، اسپیشلی والنٹیئرس کے اوپر ان کا فوکس زیادہ ہے کہ یہ ہمارے ادارے کا ایک بیک بون ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم وہ نان پیڈ لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے اپنی شوق سے کام کرتے ہیں، تو ان کا زیادہ فوکس والنٹیئرس کے اوپر ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اکوپڈ کریں کہ اگر یہ لوگ جا رہے ہیں فیلڈ میں کام کرنے کے لیے تو ان کی سیفٹی کو ہم انشور کرائیں، ان کے لیے انہیں پراپر کٹس بنوائے ہیں، اور جس حد تک ممکن کوشش ہو رہی ہے ہم اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی تنظیم میں اس وقت کتنے اہلکار کام کر رہے ہیں؟ ہماری تنظیم میں اگر ہم بات کرتے ہیں پورے پاکستان میں تو لاکھوں کی تعداد میں والنٹیئرز ہیں، اور اگر آزاد کشمیر کو لے کر اور یا بھمبر کو لے کر؟ ٹھیک ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے رضاکار موجود ہیں، جیسا کہ ہم اس ادارے کے بارے میں کہتے ہیں کہ رضاکار ہی ہماری ریڑھ کی ہڈی کا حیثیت رکھتے ہیں، تو یہاں پہ بھمبر میں بھی ہمارے 50 کے قریب رضاکار ہیں جو سٹی بھمبر میں ہیں اور کام کر رہے ہیں، جس میں سے 15 فیمیلز ہیں اور باقی 35 میلز ہیں، جو کہ فیمیلز کیا کام کر رہی ہیں، وہ گھروں گھروں میں جا کے لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہیں۔ آپ بیسیکلی ایک انجینئرنگ لائن سے ہیں، آپ نے اس تنظیم کو کیوں چنا؟ اس تنظیم کو چننے کا سب سے اہم تھا کہ یہ میرا شوق ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں نا اپنے پیرنٹس سے آتی ہیں کہ ان کا تھا کہ وہ بلکہ ابھی بھی کرتے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، تو آپ جب ان کو دیکھتے ہو آپ کے اندر وہ جینز آتے ہیں آٹومیٹکلی، تو جب مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے تو میں نے اس کے اندر اپنے آپ کو انرول کرایا ایز اے والنٹیئر۔ یہ 2010 کی بات ہے اور ابھی 2020 ہے، تو آلموسٹ 10 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے ہلال احمر کے ساتھ، آپ کو اس میں ہو گئے ہیں؟ جی، ہلال احمر میں کام کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پہ۔ تو 2016 میں جا کے میں نے فرسٹ ایڈ ڈپارٹمنٹ جوائن کیا اس کا ایز اے امپلائی ہلال احمر کی طرف سے، اور ابھی 4 سال سے میں ہلال احمر کے ساتھ ایز اے ڈسٹرکٹ ٹریننگ آفیسر کے طور پہ کام کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے چینل کی وساطت سے اپنی بہنوں اور بھائیوں کو کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہی ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس چینل کی وساطت سے مجھے یہاں پہ بٹھایا اور یہ موقع دیا کہ میں اپنے لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کر سکوں، کہ میڈیا ہمارا آج کل کے دور میں جب سوشل ڈسٹینسنگ ہے، سب کچھ ہے، لوگ گھروں کے اندر بیٹھ گئے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، تو میرے خیال سے میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام تک ہارون رشید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔